لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ ایک صلوات ایسی رشاد فرمائیں کہ گاؤں والوں کو پتہ ہو جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے. بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات. اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب علی له ذالک. اللہم العن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات علی قتلہ. اللہم عنہم جمیعا. ثم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات بابا. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آپ بخوبی واقف ہیں، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران جو ہے یہ قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 30 جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہوا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان توحید پر ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ جو کہہ رہے ہو یہ دل سے کہہ رہے ہو یا خالی زبان سے. فاتبعونی، میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارا ایمان توحید پر ہے، اللہ پر ہے، سبحان اللہ، کہ یہ آپ کی پیروی کرے، آپ کا کہنا مانے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ دیا کہ میرا والا وہی ہے کہ جو محمد والا ہے، یعنی جو محمد والا ہے وہ اللہ والا ہے. اس کا مطلب اللہ والا ہونے کے لیے روایت نہیں آیت کا حکم یہ ہے کہ فاتبعونی، تم نبی کا کہنا مانو. اگر سب کے سب نبی کا کہنا مان لیتے تو آج سب کے سب اللہ والے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی نبی کی ذات کو مانا مگر نبی کی بات نہیں مانی. صلوات بابا. یعنی نبی کی ذات کو ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ نبی کی بات بھی ماننا پڑے گا. نبی جس کو منوائے اس کو ماننا ہوگا. آج اختلاف جو ہے وہ اسی بات پر ہے. اسلام کے جو 73 فرقے ہیں ہر فرقہ نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، نبی کی ذات تو مانتا ہے مگر نبی کی بات نہیں مانتا. اچھا کمال تو یہ ہے یعنی بہتیرے لوگ ایسے ہیں کہ دیکھا نہیں مگر مان رہے ہیں. چونکہ نبی نے بتایا کہ ہم سے پہلے آدم آئے تھے مگر آدم کو دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ ہم سے پہلے نوح آئے تھے
नूह को देखा किसी ने नहीं मगर मानते हैं। नबी ने फरमाया कि हमसे पहले मूसा आए थे, मूसा को देखा किसी ने नहीं मगर मानते हैं। नबी ने फरमाया हमसे पहले ईसा आए थे, नबी यानी ईसा को देखा किसी ने नहीं मगर मानते हैं। नबी ने फरमाया कि नेक अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत देखी किसी ने नहीं मगर मानते हैं, क्योंकि नबी ने बताया। नबी ने फरमाया कि अगर तुम नेक आमाल बजा लाओगे तो हौज़े कौसर पर तुम्हें सैराब किया जाएगा, हौज़े कौसर देखा किसी ने नहीं मगर मानते हैं। नबी ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म लेकर जिब्रील हम तक आते हैं, जिब्रील को देखा किसी ने नहीं मगर मानते हैं। वारे मुसलमान, कमाल तो यह है कि नबी ने जिसको बताया उसको मान रहे हैं और नबी ने जिसको दिखाया उसको मानते नहीं। सलावत बाबा, नबी मैदान गदीर में बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। नबी ये फरमा रहे हैं कि मेरे बाद ये होंगे, कौन? अली अलैहिस्सलाम मेरे बाद ये हैं। सुभान अल्लाह, यानी जो ये कहे उनका कहना मानना। 3 इताअतों का हुक्म है, 3 इताअतें हैं। उन्हें कहा कौन सी? मैंने कहा सूरह निसा, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59, आयत नंबर 59। 3 इताअतें हैं। एक, अल्लाह की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। अब सवाल यह पैदा होता है, अल्लाह की इताअत अगर खाली होती तो रसूल की इताअत जरूरी नहीं थी? इसका मकसद ये होता है कि खाली अल्लाह की इताअत भी काफी नहीं है। अतीउल्लाह उसके फौरन बात है, वाती रसूला, और रसूल की इताअत करो। इसका मतलब अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। अगर यही दोनों इताअतें काफी होती तो अल्लाह कुरान में ये क्यों फरमाता व उलिल अम्र मिनकुम, और उनकी इताअत करो कि जो उलिल अम्र है। उलिल अम्र कौन है? तवज्जो, उलिल अम्र की पहचान क्या है? उलिल अम्र किसे कहते हैं? उलिल अम्र किसके लिए है? ये हम ऐसे नहीं बताएंगे जब तक एक सलवात बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाए। उलिल अम्र कौन है? उलिल अम्र, एक तो पहले ये समझे कि अम्र से मुराद क्या है। अम्र किसे कहते हैं? सूरह बनी इसराइल। कौन सा सूरा? सूरह बनी इसराइल। ये 17वां सूरा कुरान पाक का है, सूरा नंबर 17। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी, जब ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो आप इनसे कह दिए रूह नाम है अमरे इलाही का। क्या बात है? रूह नाम है अमरे इलाही का। इसका मतलब रूह है अम्र, तवज्जो, और अली है उलिल अम्र। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि रूह पर जिसका इख्तियार हो वो होगा उलिल अम्र। बाबा, रूह पर इख्तियार जिसका हो, चूंकि रूह है अम्र और अली अलैहिस्सलाम है उलिल अम्र। मौला अमीर अल मोमिनीन मिंबर कूफा पर ये फरमा रहे हैं, तब तवज्जो, मस्जिद भरी हुई थी, सरकार अमीर अल मोमिनीन मिंबर कूफा पर थे। मौला ने फरमाया नहनो अमरुल्लाह, हम हैं अल्लाह का अम्र। सुभान अल्लाह। और आपको मालूम है मौला अमीर अल मोमिनीन का एक लक़ब और है, वो क्या है? सिर्रुल्लाह। सिर्रुल्लाह का मतलब क्या होता है? सिर्रुल्लाह यानी अल्लाह का राज। हाय हाय, अल्लाह का राज, अल्लाह का राज। आप बताइए, तवज्जो, फाजिल साहब बैठे हैं यहाँ पर, क्या फाजिल साहब का राज को खबर आपको है? हमको नहीं। उन्हें कहा नहीं साहब हमको नहीं, हमारे राज की खबर आपको है? नहीं। तो कमाल है। तो जब बंदे का एक बंदा राज से वाकिफ नहीं है तो अल्लाह का राज कौन जाने? सलात बाबा
سر اللہ، اللہ کا راز، اللہ کا راز۔ توجہ، اب فیصلہ ہو گیا۔ جب اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو راز کیا سمجھو گے؟ ارے ہم کیا، ہماری فکر کیا، ہم کیا، ہماری سوچ کیا، ہم کیا، ہمارا خیال کیا، ہم کیا، ہمارا تخیل کیا، ہم کیا، ہمارا علم کیا۔ توجہ، آدمی کچھ اگر اپنے بارے میں سوچ لیتا، یعنی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، چاند کی اطلاع دے رہے، سلامات بابا سے بولے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، انہیں کا پتہ نہیں، سلامات بابا سے بولے۔ سر اللہ، اللہ کا راز۔ توجہ، اللہ کا راز ہے حاجی۔ اور علی علیہ السلام کے لیے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ اللہ، انہیں کا کیا مطلب؟ سر اللہ یعنی علی، عین اللہ سبحان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، نشان اللہ، نفس اللہ۔ توجہ، نفس اللہ کون؟ علی۔ عین اللہ کون؟ علی۔ وجہ اللہ کون؟ علی۔ ید اللہ کون؟ علی۔ نشان اللہ کون؟ علی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا وہ ذات ہے۔ شیعہ ان کو پہلا امام مانتے ہیں، علی کو، سنی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ شیعہ پہلا امام، شیعوں کے وہاں پہلے، سنیوں کے وہاں چوتھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ شیعہ نہیں جو پہلا نہ مانے، اور وہ سنی سنی نہیں کہ جو چوتھا نہ مانے۔ اس کا مطلب بغیر علی کے نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ۔ اب یہ بات اور ہے کہ چوتھے ان کے ماننے سے چوتھے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ان کو ازل سے، سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد نبی کی حدیث ہے کہ انا علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ہم اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ہم جوگی پورے گئے مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں ایک گاؤں پڑتا ہے قریب کا، ایک صاحب وہاں برابر آ کر کہہ رہے تھے، کان میرے تھک گئے سنتے سنتے۔ جب دیکھا انہوں نے کہا صاحب نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی۔ ایک بار میں نے سنا، دو بار سنا، انہوں نے کہا نبی کے بعد علی۔ جب کئی مرتبہ انہوں نے اس بات کی تکرار کی تو میں نے کہا تو شام کو مجلس میں ہم بتائیں گے۔ سبحان اللہ، بھرے ہوئے مجمع میں۔ ارے کمال ہے۔ آئیے مولانا تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے بڑا۔ میں نے کہا صاحب نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی۔ ارے میں نے کہا نبی کے بعد علی نہیں ہے، نبی کے ساتھ علی۔ ہائے ہائے، نبی کے ساتھ علی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، دلیل کیا؟ میں نے کہا آپ نے نبی کا فرمان ہی نہیں پڑھا۔ نبی کا فرمان کیا؟ نبی کا فرمان بات کے لیے نہیں ہے، نبی کا فرمان ساتھ کے لیے۔ نبی کے ساتھ علی، نبی کے بعد علی نہیں۔ ہم یہاں آئے تو کیا اپنے سر کو لکھنؤ میں رکھ کر آئے تھے؟ آپ یہاں تشریف لائے اپنے گھر سے تو سر آپ کا ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ انہیں کا کمال کرو ہے مولانا، جہاں جہاں ہم وہاں میرا سر۔ سر تو ساتھ میں رہے گا، جب سر ساتھ میں ہے تبھی تو چلے گا، جب سر ساتھ میں ہے تبھی تو پاؤں آگے بڑھے گا، جب سر ساتھ میں ہے تبھی تو ہاتھ ہلے گا۔ اگر سر نہیں ہے تن پر تو ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پاؤں کو جنبش دے نہیں سکتا، سانس لے نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن کے لیے سر جو ہے وہ حیات ہے، بدن کے لیے سر حیات ہے۔ اور نبی کی حدیث کیا؟ نبی نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت الراس من الجسد، یا علی یا علی یا علی، آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہو۔ اب آپ سمجھے، نبی کے سر کا نام ہے علی۔ ہائے ہائے،
نبی کے سر کا نام ہے علی. سبحان اللہ. کسی کا سر کوئی ہو مگر نبی کے سر تو علی ہے. سبحان اللہ. نبی کے سر کا نام ہے علی. آج عالم اسلام میں اگر سب کے سب لوگ اس پر متفق ہوتا کیا ہے؟ پکڑے تو جائیں گے روز حج سب کے سب. بلایا تو سب کو جائے گا, چھوڑا کسی ایک کو نہیں جائے گا. بھائی انہیں کہا یہ بتاؤ تم نے کلمہ پڑھا تھا؟ انہیں کہا جی ہاں کلمہ تو پڑھا تھا. انہیں کہا کلمہ سناؤ. تو جب کلمہ پڑھیں گے تو وہ کلمہ ایسے ہی پڑھیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہیں نبی کہیں گے پھر پڑھو, انہوں نے پھر کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کہیں گے ہیں یہ تمہیں کون سا کلمہ پڑھا بھائی, کون سی گواہیاں دی؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم نے اس میں تو علی علیہ السلام کی تو گواہی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نبی اس وقت ہوا جب میں نے علی ولی اللہ کی گواہی دی. ارے کمال ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 43, سورہ نمبر بھی 13 ہے, پارہ نمبر 13 سورہ نمبر بھی 13, آیت نمبر ہے 43, آیت نمبر 43. اس 13ویں سورے کی آخری آیت ہے. وہ 13ویں سورے میں کل 43 آیتیں ہیں. ابھی جا کے دیکھ لیے گا, نہ ملے تو آپ کو ہم دکھائیں گے. جب لوگ نبی کے پاس آئے انہیں کہا ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی, قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ میری اور تمہاری گواہی کے لیے, میری اور تمہاری بینی و بینکم, میری اور تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ ومن عندہ العلم الکتاب, اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. ایک اللہ کی گواہی اور ایک اس کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو کتاب کا علم کس کے پاس ہوگا؟ جس نے کتاب آ کر نہ پڑھی ہو بلکہ آتے کے ساتھ ہی کتاب کی تلاوت کی ہو. اور وہ ذات والا سوائے علی کے کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ سورہ رحمان میں یہی ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. سبحان اللہ. انسان کو خلق کیا اور اس نے یعنی وعلمہ القرآن, ہم نے علم قرآن دیا. سبحان اللہ. تو نبی کہیں گے نہیں کہ میری گواہی میں تو وہ ومن عندہ العلم الکتاب جس کے پاس علم کتاب ہے. علم کتاب سے مراد مولا علی کی ذات. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے ایک اللہ گواہ, ایک وہ جو جس کے پاس علم کتاب ہے. علم کتاب سے مراد مولا امیر المومنین کی ذات. ارے کمال ہے, کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کی گواہی تو مکمل نہیں ہوئی بغیر علی ولی اللہ کے. تو یہ تمہاری گواہی کیسے مان لی جائے گی بھائی؟ اس گواہی میں تو علی ہے نہیں. ارے ہم تو نبی ہیں, تم نبی تھوڑی ہو. توجہ, ہم نبی ہیں تو میری گواہی مکمل نہیں ہوئی بغیر علی علیہ السلام کے. اب اس کے اندر ایک لفظ رکھا ہے قدرت نے. سبحان اللہ. وہ لفظ کیا ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب. ان کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم. توجہ, کتاب کا علم. بہترین کلام پڑھا انہوں نے مرزا دبیر صاحب کا, اس میں کوئی شک نہیں. پڑھ یہ رہے تھے مگر میٹر مرزا دبیر کا چل رہا تھا. توجہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حق گو شاعر ہے تو قدرت کسی کا یعنی کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتی. سورہ صافات میں ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کاروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. یہ مجالس جو ہو رہی ہیں اس کے اندر جو حصہ آپ حضرات کا ہے, فاضل صاحب یا ان کے والد مرحوم یا اور جو لوگ اس میں جس طریقے سے شامل ہیں بھائی, تو سب کا میٹر چل رہا ہے بھائی.
ایسا نہیں، جزا مل کر رہے گی، چونکہ معصوم کی بارگاہ میں اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم مجلس حسین میں آ کر حق بیانی تو سن سکتا ہے۔ توجہ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حکم کیا ہے کہ ایک اللہ گواہ ہے نبی کا، اور ایک وہ جن کے پاس علم کتاب ہے، اس سے مراد مولا امیر المومنین کی ذات ہے۔ تو حق گوش شاعر جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب رہی بات کہ ہم نے خوب فضائل پڑھے سرکار امیر المومنین کے، اس میں پڑھتے پڑھتے یہ بھی پڑھا کہ مولا امیر المومنین کے اندر سبحان اللہ وہ چاہتے تھے تو ایک رکعت میں پاؤں رکھا اور دوسری رکعت میں گھوڑے کی پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن کو ختم کر سکتے تھے اور کرتے تھے۔ انہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھا، دوسری رکعت میں یعنی پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جہالت کا اقرار کیا، آپ قرآن پڑھے ہی نہیں ہیں۔ انہیں کہا کیا مطلب، کیا قرآن میں اس کا بھی جواب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، جب ہر خشک ہوتا رہے تو اس کا بھی جواب ہے۔ انہیں کہا یہ کہاں پر؟ میں نے کہا پہلے صلوات پڑھے باواز و بلند۔ اب اتنی اہم بات کے لیے ہلکی صلوات سے تو کام چلے گا نہیں بھائی۔ کی جوانی واپس آئے گی، چونکہ اس کی وجہ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں تعجب نہیں ہے، خدا جو چاہے گا وہی ہوگا۔ انہیں کہا جوانی، میں نے کہا جی ہاں۔ ارے کمال ہے، جب پسینے کی محبت میں، آپ نے غور نہیں فرمایا، پسینے کی محبت میں خدا جوانی کو واپس کر سکتا ہے زلیخا کی، تو یہ تو جن کا نعرہ لگایا یہ تو خون ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، پورا دین یقین پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر یقین کی منزل پر آ جائے آدمی تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اگر یقین ہے تو، کیونکہ پورا دین یقین پر ہے۔ مولا امیر المومنین کا جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ اسی سلسلے میں 238 خطبے ہیں، 238 خطبوں میں سے جو پہلا خطبہ ہے مولا امیر المومنین نے فرمایا الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین۔ اسلام نام ہے مان لینے کا، اور جب مان لیا تو پھر یقین کرو۔ تو ہم نے کہا کہ مولا امیر المومنین ایک رکعت سے دوسرے رکعت کے درمیان قرآن کو ختم کر دیتے تھے۔ انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں تو اس کا جواب ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتے کہ کیسے ختم کر دیں گے۔ ارے بھیا ہر شے کا جواب قرآن میں، کیسے ختم کر دیں گے؟ اس کا جواب کہاں ہے قرآن میں؟ میں نے جو آیت پڑھی یہ سرکار امیر المومنین کے لیے ہے، ایک اللہ کافی ہے نبی کی گواہی کے لیے، ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جناب سلیمان پیغمبر کے جو وزیر تھے جن کا نام تھا جناب آصف بن برقیہ، ان کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ ومن عنده علم من الکتاب، ان کو کتاب میں سے علم دیا گیا، کتاب میں سے، آپ نے غور نہیں فرمایا، کتاب میں سے علم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب جس کے پاس کتاب میں سے علم ہو، کتاب میں سے علم، کتاب میں سے علم ہونا اور ہے، اور کتاب کا علم ہونا اور ہے۔ توجہ، تو جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا انہیں نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ کل
73 حروف ہیں جو اسم اعظم کے ہیں. کتنے؟ 73. 73 حروف ہیں جو اسم اعظم. ان میں سے ایک حرف کا علم جناب آصف بن برقیہ کو دیا گیا تھا. ایک کا، فقط ایک کا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ 72 اسم اعظم کا علم میرے پاس ہے. توجہ، ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ جس کے پاس ایک حرف کا اسم اعظم کا علم ہو. آپ کو معلوم ہے جناب سلیمان نے فرمایا کون ہے کہ جو تخت بلقیس جلد سے جلد منگوائے؟ تو آپ کو معلوم ہے کسی نے کہا ایک رات، کسی نے کہا ایک دن، کسی نے کہا ایک ساتھ، ایک گھنٹہ. اسی میں جناب آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے جو سلیمان کے وزیر تھے. کہا کہ بادشاہ سلامت، اب مجھے نہیں معلوم، نہ آپ کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک کے سبا سے تخت بلقیس ہم منگوائیں گے. اب ملک کے سبا سے اور جہاں سلیمان کا دربار تھا وہ فاصلہ کتنا ہے یہ ہم ایسے نہیں بتائیں گے جب تک ایک سلوات باواز بنانا پڑے. اس کا فاصلہ کتنا بھائی؟ توجہ. تو تاریخ میں دیا ہے کہ 2 مہینے تک 60 دن تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے. 2 مہینے تک کے. تو جہاں سلیمان کا دربار تھا اور کہاں ملک سبا جہاں پر تخت بلقیس تھا، اتنا فاصلہ تھا اس کا. تیز رفتار گھوڑا دوڑے. اور انہوں نے کیا فرمایا؟ جن کے پاس ایک حرف کا علم تھا اسم اعظم کا، کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لیں گے. ارے کمال ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ جس کے پاس کتاب میں سے علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا لے. اور جس کے پاس کتاب کا علم ہو، یعنی توریت کا بھی علم ہو، زبور کا بھی علم ہو، قرآن کا بھی علم ہو، انجیل کا بھی علم ہو. توجہ، یہ جملہ میں آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں. علی اس ذات کا نام ہے. اس میں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، کیا ہم، کیا آپ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ہیں مسجد یعنی ساجد. ہم ہیں ساجد. آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ نے بھی نماز پڑھی، ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے، ہم بھی ساجد ہے، آپ بھی ساجد ہے. مگر اللہ ہے مسجود، یعنی اس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں. اس کا مطلب جس کے آگے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں. جس کے آگے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں. جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں. اے بھیا، علی اس ذات کا نام ہے کہ جو مسجود علم ہے. ہائے ہائے، یعنی علم ان کے آگے سجدہ کرتا ہے. صلوات بابا. اسی ترازو پر سارے اعمال تولے جائیں گے. چونکہ ساری نمازیں پڑھی اور روزے رکھے، اب قدرت وہاں دیکھے گی کہ اس میں تبرے کی تو مہر لگی نہیں ہے بھائی. سبحان اللہ. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو آخر میں رکھا گیا ہے. فروع دین میں آخری نمبر پہ ہے تاکہ آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. صلوات تو علی ہیں مسجود علم. علم ان کی چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہے علی کی. تو انہوں کا مولا امیر المومنین نے ایک رکعت سے دوسرے رکعت کے درمیان قرآن کو کیسے ختم کیا. یہ تو ہو گیا قرآن کا حوالہ. اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی ہے میر انیس نے. میر انیس نے کیا فرمایا کہ مولا امیر المومنین نے ایک رکعت سے دوسرے رکعت کے درمیان قرآن کو کیسے ختم کیا. میر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ توجہ. اگر میر انیس اس زمانے میں ہوتے یا مرزا دبیر اس زمانے میں ہوتے 2024 میں تو لوگ ان کو بھی اخباری اور ملنگی جو سمجھ میں آیا کہنے لگتے بھائی، چونکہ ان کا کلام پڑھا تو ہے نہیں، ابھی ان کے کلام سے واقف نہیں. میر انیس کا اگر کلام پڑھیں گے تو میر صاحب کے بہتیرے بند ایسے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تخت بام جناب امیر ہے، مستور لوح نام جناب امیر ہے۔ چوتھا مصرع سنیے، آپ اس میں رات کو لیٹ کر سوچیے گا۔ تیسرا مصرع یہ ہے مستور لوح نام جناب امیر ہے۔ چوتھا مصرع کیا ہے میر انیس کا؟ وہ یہ فرماتے ہیں آیات حق کلام جناب امیر ہے۔ نہیں، ابھی سب نہیں سمجھے۔ آیات حق کلام جناب امیر ہے، سبحان اللہ۔ تو میر صاحب نے کیا فرمایا کہ ایک رکعت سے دوسرے رکعت کے درمیان قرآن کو کیسے ختم کیا مولا امیر المومنین نے۔ میر صاحب نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پر جب سوار، پھر کہتے ہیں دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، ہائے ہائے دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، پھر کہتے ہیں قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار۔ بھائی سنیے، فرماتے کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤ تو قرآن تمام۔ کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہی ہے، حق گوئی حق بیانی آدمی کو مہلت دی گئی ہے کہ دیکھیں تم اس میں کرتے کیا ہو۔ اپنا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ آدمی 100 کے 90 کوئی نہیں لیتا، اس کے لیے سب کے پاس عقل ہے، مگر صحیح دین، صحیح اسلام، صحیح مذہب، توجہ، صحیح دین بغیر اہل بیت اطہار کے مل نہیں سکتا۔ جو یہ بتائیں اسی کا نام ہے دین، جو یہ فرمائیں اسی کا نام ہے دین۔ دین ان سے الگ نہیں ہے، جو یہ بتائیں اسی ہے، وہی ہے دین۔ آج عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس جو میں نے نماز پڑھی یہ نماز صحیح ہے، جس وقت میں نے روزہ کھولا یہی وقت روزے کا ہے، جیسے میں نے حج کیا یہی حج صحیح ہے، جیسے میں نے کلمہ پڑھا یہی کلمہ صحیح ہے۔ تو اس کے کہنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے کہنے سے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے کہنے سے اس کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا۔ کلمہ کس کا صحیح ہے اس کا فیصلہ کرے گا قرآن، کلمہ نماز کس کی صحیح ہے اس کا فیصلہ کرے گا قرآن، روزہ کس کا صحیح وقت پر کھل رہا ہے اس کا فیصلہ کرے گا قرآن۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ آیتوں کی قطاریں ہیں۔ نماز کے لیے حکم قرآن کیا ہے، روزے کے لیے حکم قرآن کیا ہے، حج کے لیے حکم قرآن کیا ہے، کلمے کے لیے حکم قرآن کیا ہے کہ کلمہ کیسے پڑھو۔ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ سے شروع کیا اور علی کی ولایت پر ختم کیا۔ آج مسلمان جو ہیں لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں اور محمد کی نبوت پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ارے کمال ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو یہاں تک آ کر ٹک رہا ہے اس کے لیے قرآن کا حکم کیا ہے۔ روایت کے چکر میں ہم پڑھتے نہیں، شیعہ کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ سنی نہیں مانیں گے، سنی کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ شیعہ نہیں مانیں گے، اسی لیے ہم اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں۔ بھائی اب جو اللہ کی کتاب ہی کو نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی۔ صلوات بھاواز صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اللہ کی گواہی دی اور نبی کی گواہی دی، میں نے تو کس پر احسان کیا؟
بھئی آپ نے اللہ اور نبی کی جو گواہی دی ہے یہ کس پر احسان کیا ہے؟ اور جو یہاں تک گواہی دے اس کے لیے فتویٰ نہیں، اس کے لیے روایت نہیں، اس کے لیے آیت ہے۔ ہم کسی کو کہیں کہ صاحب یہ جھوٹے ہیں تو جتنے بڑے ہم ہوں گے اتنے ہی بڑا وہ جھوٹا ہوگا، اور کسی کے لیے اگر مثال کے طور پر آپ حضرات گواہی دے دیں کہ یہ جھوٹا ہے تو بہت بڑا جھوٹا ہوگا، اور کسی کی جھوٹ کی گواہی جناب آدم فرما دیں کہ یہ جھوٹا ہے وہ اس سے بڑا جھوٹا ہوگا، اور کسی کے جھوٹ کی گواہی اگر خود آدم کے جو نبی ہیں پیغمبر اکرم وہ یہ فرما دیں کہ جھوٹا ہے تو وہ اس سے بڑا جھوٹا ہوگا، اور کسی کے جھوٹ کی گواہی اگر خود خالق اکبر دے دے تو اب اس سے بڑا تو کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا بھائی۔ آپ بتائیے اللہ جس کی یعنی اگر اللہ کسی کی جھوٹ کی گواہی دے دے اسے کون کاٹے گا؟ اس کا نام بتائیے ان کو آپ۔ انہوں نے کہا صاحب اللہ جس کو جھوٹا کہتے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہی ہوگا۔ اچھا جھوٹوں پر قرآن میں کیا ہے؟ کیا سلوات بھیجی گئی ہے؟ جھوٹوں پر کیا ہے بھائی؟ تھوڑا آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں جھوٹوں پر کیا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ نمبر 3 اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، چاہے نبی کے دور کا جھوٹا ہو چاہے 2024 کا ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اس سے بحث نہیں، کسی زمانے کا ہو، کہیں پر ہو، کسی خاندان میں ہو، کسی بستی میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی خاندان میں ہو، اس سے بحث نہیں۔ جھوٹا ہے تو لعنت سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے کمال ہے، کیا پڑھا؟ انہیں کا کلمہ۔ میں نے کہا اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت، مگر آپ پہلے پڑھیں صلوات بآواز بلند۔ پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 63، سورہ کا نام ہے سورہ منافقون۔ کون سا سورہ؟ سورہ منافقون۔ خالی باقر میں شدی نہیں، آپ کو بھی تھوڑا بولنا پڑے گا۔ صلوات بآواز بلند۔ پارہ 28 سورہ 63، سورہ جمعہ کے بعد ہے یہ، سورہ جمعہ جو ہے یہ 62واں سورہ ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 ہے۔ قدرت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اذا جاکل منافقین، اے میرے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، منافق، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ منافق، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے بھی قائل ہیں اور رسول کے بھی، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قدرت نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک ورسولہ، اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اس کے بعد قدرت نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے کمال ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی نبوت تک آ کر ٹھہرے، آگے گواہی نہ دے، اس کو اللہ نے جھوٹا کہا۔ اللہ جس کو جھوٹا کہے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا بھائی؟ سبحان اللہ۔ اب رہی ہماری بات، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ تک سے بڑھایا، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے کلمے سے علی ولی اللہ تک سے گھٹایا، آیا ہم نے بڑھایا ہے یا آپ نے گھٹایا ہے؟ صلوات بھاواز۔ معلوم ہوگا حشر میں پینا شراب کا، جو چاہے یہاں کر لے، قدرت نے آدمی کو موقع دیا ہے۔
کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو بھائی. بچنا وچنا کسی کو نہیں ہے. قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے, پہلی منزل, اس میں عقیدہ ہی پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیرا دین کیا ہے. سبحان اللہ. امام کون ہے, توحید کیا ہے, کعبہ کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو اصل شے ہے عقیدہ. اب رہی یہ تو ہو گئی قرآن کی آیت. کلمہ کیا اہل براہی کا پڑھتے ہیں؟ انہیں کا نہیں صاحب. میرا پڑھا جاتا ہے؟ انہیں کا نہیں. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ انہیں کا نبی کا. تو نبی جس کے کلمے کے آگے یس کا نشان کھینچیں اس کا کلمہ صحیح ہوگا. ارے بھائی نبی جس کے لیے فرما دے کہ تمہارا کلمہ صحیح, تو اسی کا تو صحیح ہوگا. اور اسلام کے 73 فرقے سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ کلمہ صحیح کس کا ہے. پڑھتے تو سب ہیں مگر جس کا کلمہ صحیح وہی مسلمان. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ کس کی ہے؟ شیخ حر عاملی کی. شیخ حر عاملی کی قبر کہاں پر ہے؟ جب آپ مشہد مقدس میں جائیں گے, صحن انقلاب کہلاتا ہے, جس کو صحن طلا بھی کہتے ہیں, یا صحن شفا, وہاں پر ان کی قبر ہے شیخ حر عاملی کی. انہی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وسائل الشیعہ. اس کے اندر ایک حدیث ہے. اس حدیث میں انہی نے یہ فرمایا, پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے میری نبوت کی گواہی دی ہے آگاہ ہو جائیں بولو. جس نے میری نبوت کی گواہی دی ہے, یعنی جو مجھ کو نبی مان رہا ہے, پیغمبر اس سے مخاطب ہے کہ آگاہ ہو جائیں بولو. اس کا مطلب نبی رام لال بابو لال سے نہیں کہہ رہے, نبی یہ سب کلمہ گوئی سے کہہ رہے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. توجہ, نبی نے فرمایا جس نے میری نبوت کی گواہی دی آگاہ ہو جائیں بولو. جس نے میری, توجہ, جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا, جس نے, کوئی ہو, اپنا ہو یا پرایا, کالا ہو یا گورا, عالم ہو یا جاہل, گاؤں کا ہو یا شہر کا, جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا, جس نے, یہ نہیں کہا کہ کہاں پر. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہاں پر, چاہے کلمے میں, چاہے اذان میں, چاہے نماز میں, چاہے مجلس میں. جس نے میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کیا, جس نے, اس نے میری نبوت سے انکار کیا. ہائے ہائے. اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے اللہ کی الوہیت سے انکار کیا. ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے, نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو جب کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے تو کہے کہ مسلمان. سلوات بابا دے. اگر دنیا سمجھ لیتی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو خودکشی کر رہے ہیں. خودکشی کسے کہتے ہیں؟ کہ جان رہے زہر ہے مگر پھر بھی کھائیں گے ضرور. جان رہے کہ بغیر علی کی ولایت کے اللہ نے نبی کو نہیں چھوڑا, کریں گے یہی. سبحان اللہ. ارے بغیر ولایت کے جب اللہ نبی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو امتیوں کو کیا چھوڑے گا؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جو حکم قرآن ہے وہ ہم کو مان لینا چاہیے, جو نبی کا فرمان ہے وہ ہم کو مان لینا چاہیے. عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو گھاٹے کا سودا نہ کرے. ہم نے اتنی باتیں بیان کر دی, ہم نے اتنی آیتیں پڑھ دی. اب حشر میں پوچھا تو جائے گا کہ جب باقر میں شدید پڑھ رہے تھے بعد میں قرآن کو لے آتے اور دکھوا دیتے کہ کہاں پر ہے یہ آیت, وہ دکھاتے, تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ بھائی میری بات کیوں نہیں مانی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پوچھا سب سے جائے گا مگر جواب کسی کے پاس نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قانون الہی ہے اتنا ہم کو ماننا ہے.
और कोई ये कहे कि देखिए ठीक है साहब हम सलवात पढ़ेंगे, अहले बैत की फजीलत बयान करेंगे, मगर हम लानत नहीं करेंगे, हम अहले बैत के दुश्मनों पर। मैंने कहा वो तो करना पड़ेगी भाई, लानत तो करना ही पड़ेगा, यानी बरमल लानत तो कहना ही पड़ेगा। उन्हीं का क्या मतलब? उन्हीं का हम तो नहीं करेंगे, मैंने तो नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं का इसका जवाब, मैंने कहा इसका जवाब भी कुरान में है। उन्हीं का कुरान में है, मैंने कहा जी हाँ। कुरान में इसका क्या जवाब है? लानत करना पड़ेगी। मैंने कहा जी हाँ करना पड़ेगी। देखिए दो चीजें हैं, अगर आमाल अच्छे किए हैं तो जन्नत में जाएगा, आमाल बद हैं तो जहन्नम में जाएगा। अगर नेक अमाल हैं तो जन्नत में जाएगा, अमाल बद हैं तो जहन्नम में जाएगा। दो ही चीजें वहां पर हैं, या जन्नत या जहन्नम। थोड़ा बोलना पड़ेगा, या जन्नत या जहन्नम। तो अगर नेक अमाल हैं तो जन्नती, अमाल बद हैं तो जहन्नमी। आपको मालूम है हुक्म कुरान क्या है? हुक्म कुरान यह है कि एक गिरोह को हुक्म खुदा आएगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, तो फरिश्ते लेकर उसको चलेंगे जहन्नम की तरफ। उस गिरोह को फरिश्ते लेकर चलेंगे, और जब वो जहन्नम के करीब बिल्कुल किनारे पहुंचेंगे, जहन्नम के बिल्कुल करीब जहां पर उनको डालना है, चूंकि शोले बुलंद होंगे आपके, तो ये जो फरिश्ते होंगे हुक्म इलाही होगा कि इनसे कहो, किससे? जिनको जहन्नम में जाना है, इनसे ये कहो कि जो लोग पहले से जहन्नम में तप रहे हैं, जल रहे हैं, पहले ये उन पर लानत करें, उसके बाद इनको जहन्नम में डालो। अरे कमाल है, मैं कहूंगा परवरदिगार अब तो जहन्नम में जा ही रहे हैं, कहा कि नहीं आखिरी काम तो इनसे हमसे करवाना ही करवाना है। इनसे ये कहो कि ये जो लोग पहले से जहन्नम में जल रहे हैं, तप रहे हैं, बुन रहे हैं, जिन पर अजाब नाजिल हो रहा है, पहले ये अपने हमजिन्स गिरोह पर लानत करें, उसके बाद इनको जहन्नम में डालो। पहले ये अपने हमजिन्स गिरोह पर लानत करें, उसके बाद इनको जहन्नम में डालो। ये भैया कहां बैठे हैं? कमाल है, जन्नत तो जन्नत, जहन्नम में नहीं जा सकते बगैर लानत किए हुए। सलावत बाबा। अब आप समझे? तवज्जो। तो ऐसा नहीं है, बता दिया हमने, बता दिया, आगे आदमी की मर्जी है कि जो जिसका दिल चाहे करे, मगर अगर जहन में ये रहे हर सांस कि कोई है कि जो देख रहा है, कोई है कि जो सुन रहा है, तो हर सांस पर गुनाहों से बचता रहेगा आदमी। अगर सोच कर बोलेगा तो झूठ कम बोलेगा, और बोलने के बाद सोचेगा तो जो समझ में आए बोल दे भाई। और झूठ जो है ये गुनाह कबीरा है, जिस बात का इल्म ना हो उसमें यह कि खामोश रहे, हमें पता नहीं, उसके बाद भी आदमी बोल रहा है। उसके बाद कुदरत से ये कहेंगे परवरदिगार हमको तो पता नहीं था। कुदरत कहेगी जब पता नहीं तो बोले काहे के लिए? अरे जब पता ही नहीं था तो खामोश रहना चाहिए था, काहे के लिए बोल दिया था भाई? और जब तक बोलेंगे नहीं उस वक्त तक ये कातिब लिखेंगे नहीं। कातिब वही लिखेगा जो बोलेगा, सच बोलेगा तो सच लिखा जाएगा, झूठ बोलेगा तो झूठ लिखा जाएगा। कुरान में है सूरह अहज़ाब में, कौलू सईदन, जो कहो वो सच कहो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो ये कहे कि हम झूठ नहीं बोलते वही झूठ है। जो आपसे ये कहे कि साहब हम तो झूठ नहीं बोलते, यही झूठ बोल रहा है। अब ये कि अगर हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे साहब बस कम मिकदार में हम बोलते हैं, हम ये नहीं कह सकते हम झूठ नहीं बोलते। पता नहीं कितने मकामात पर बोलना पड़ता है भाई, तो आदमी उससे बचा रहे। अब रही बात, झूठ का भी क्वालिटी होती है। एक झूठ घर के अंदर बोला उसके लिए अजाब और है, एक झूठ रोड पर बोला उसके लिए अजाब और है, एक झूठ मस्जिद के अंदर बोला उसके लिए अजाब और है, एक झूठ खाने काबा के अंदर बोला उसके लिए अजाब उससे ज्यादा है। उन्हीं का क्या मतलब? जब अल्लाह ने 3 गवाहियों का जिक्र दिया है कि 3 गवाहियां देना चाहिए, एक अल्लाह की, एक नबी की, एक अली की, सुभान अल्लाह। इसका मकसद ये होता है कि नमाज की हालत में झूठ बोल रहे हैं। सलावत भावा
جو حقائق ہیں اس کو مان لینا چاہیے. ہم نے بتا دیا, آگے آدمی کی مرضی ہے کہ جو جس کا دل چاہے کرے. قدرت نے خالی موقع دیا ہے. سبحان اللہ, اس زمین پر جو آدمی کو موقع دیا گیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, 29واں پارہ سورہ ملک. سورہ ملک میں یہی ہے کہ ہم نے جو تم کو آزمایا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم تم کو دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو عمل احسن کرنے والا ہے, بہترین عمل کرنے والا ہے. بہترین عمل وہی ہو سکتا ہے کہ جس عمل میں اللہ شریک ہو. اللہ صرف دو ہی عمل میں شریک ہے, یا اللہ صلوات پڑھتا ہے اہل بیت اطہار پر, اور یا اللہ ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے. سبحان اللہ, اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر. آج ہوتا کیا ہے کہ آدمی ان کا دیکھے صاحب ایسا ہے, ہم جو ہے بس تولا پڑھیں گے, مگر اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے اگر کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہے. زیارت عاشورہ, ایک آپ کو میں نسخہ ایسا بتا کے جا رہا ہوں, زیارت عاشورہ اگر کیسے ہی کوئی پریشانی ہو, کوئی اس کو پڑھنے لگے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ کرونا تو یہاں اب آیا 2020 اور 2021 میں 19 میں, مگر آپ کو معلوم اب سے 100 سال پہلے ایک شہر ہے عراق کا. عراق کے بہت سارے شہر ہیں جیسے کربلا, کوفہ, حلہ, مدائن, نجف, کاظمین. اسی میں ایک عراق کا شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ, اور ایک ہے سامرہ. تو بصرہ یا سامرہ میں کہیں پر یہی بیماری آئی تھی کہ آئے دن لوگ مر رہے تھے. تو شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, انہی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ سب کے سب زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں. ان سب لوگوں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی. تو شیعوں کے وہاں تو یہ سلسلہ رک گیا, مگر اہل سنت کے وہاں یہ سلسلہ جاری رہا. تو ایک سنی نے شیعہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے کہاں تو ملک الموت آئی ہوئے رہے اور ہمارا تو گھر ہی دیکھ لیا, تو یہ تم نے ایسا کون سا کام کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, ہمارے مولانا نے یہ کہا تھا کہ تم سب کا سب زیارت عاشورہ پڑھو, تو ہم نے پڑھنا شروع کی, تو ہم لوگ اس سے محفوظ رہے. تو انہوں نے کہا کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی پڑھو بھائی. تو پھر ان لوگوں نے بھی وہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی. تو زیارت عاشورہ کے فقرے کیا ہیں؟ ولعن اللہ علی زیادہ, ولعن اللہ علی مروانہ, ولعن اللہ بنی امیہ قاطبہ, ولعن اللہ شمرہ, ولعن اللہ عمر سعدی. سبحان اللہ, یہ سب تبرہ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انہی نے تبرہ پڑھا تو وہ بھی بچ گئے. یعنی تبرہ زندگی دیتا ہے. بس تو یہ اللہ کا شکر آپ بھیجیے. آپ کی جو بقا ہے صرف دو ہی وجہ سے ہے, ہماری بھی اور آپ کی. ایک اہل بیت اطہار پر صلوات اور دوسرے ان کے دشمنوں پر لعنت. اس میں یہ نہ دیکھیے گا کہ دن ہے کہ رات ہے, اپنا ہے یا پرایا ہے, چونکہ مولا امیر المومنین نے ذمہ داری لی ہے. مولا امیر المومنین جن کی ٹھوکروں میں موت بھی ہے حیات بھی ہے, مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ حق بات بیان کرنے سے گریز نہ کرنا. نہ روزی تم سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ موت کو تم سے کوئی قریب کر سکتا ہے. روزی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی ان کے ٹھوکروں میں ہے, حیات بھی ان کے ٹھوکروں میں ہے. لہذا یہ بس دو ہی چیزیں تھیں, بات کو میں نے تمام کیا. اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے حیدر کرار کی ولایت, دوسرے ہے سید الشہداء کا غم. ولایت کیا ہے؟ جو غدیر آنے والی ہے, یہ 25 جون کو پڑے گی. ان سال 2024 میں 25 جون کو عید غدیر پڑ رہی ہے. تو اس میں اگر کوئی شخص نیا لباس پہنے گا تو پوری زندگی بیمار نہیں ہوگا, پورے سال بیمار نہیں ہو سکتا. اور 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, نماز عید غدیر. سبحان اللہ, نیا لباس پہن کر. ہم تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو پرانا لباس پہن کر مسجد میں آئے اس کو آنے ہی نہ دیے گا. سبحان اللہ, سب کے سب نیا لباس پہن کر آئیں گے.
सब के सब नया लिबास। और कोई अगर ये कहेगा साहब पैसे नहीं, तो जहां से डॉक्टर को देते हैं उसी तिजोरी से निकाल ले। सलावात तो ऐसा नहीं, आदमी जो है वो नया लिबास पहनकर आए, उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़े और अल्लाह से, अहले बैत अतार से उस दिन ईदी मांगे, क्योंकि अहले बैत अतार की सबसे बड़ी ईद गदीर। ईद गदीर कोई मामूली ईद नहीं। इस दिन अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। इस दिन सारी मोमिनीन की परेशानियों को दूर करता है। 2 चीजें हैं, गदीर सबसे बड़ी खुशी का दिन नाम है, और सबसे बड़े गम का दिन है रोज़ आशूर। आप जिस मजलूमा के गम में शरीक हुए हैं, आपको मालूम, जनाब हजरत सहरा अहले बराही, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह का शुक्र आप भेजिएगा कि यहां पर मैंने एक नहीं कितनी मजलिसें पढ़ी, और हमने तो यही देखा कि मैंने कहा हुसैन, आप रोने के लिए बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। यही चीज हमें यहां खींच कर लाती है कि वहां गिरिया खूब होता है। अब कितना इमाम वक्त आपसे खुश होते होंगे, और कितना जनाब ज़हरा की दुआओं के हकदार होते होंगे। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, छत के नीचे बैठे हैं, साए में बैठे हैं, मगर हाय हुसैन की मां की कब्र मुताहर, जहां पर साया भी नहीं है। खुदा लानत करे सऊदी अरब की हुकूमत पर, मजार को मिस्मार कर दिया। 5 मासूमों की कब्र पर किसी की कब्र पर साया नहीं। अल्लाह अकबर। उस अरब की धूप, क्यों जनाब, हर मजलिस में आप हजरत ज़हरा को पुरसा देते हैं, मगर आज किसको पुरसा देने आए? हुसैन मजलूम को। किसका? उनकी वालिदा गिरामी का। किसका? उनके भैया का। अल्लाह अकबर। किसका? उनके पोते का। इमाम आली मकाम सरकार सैयदुल शुहदा, यकीनन हकदार वही लोग हैं। सैयदुल शुहदा, आप इंसाफ से बताइए, आज अप्रैल की 16 है, कितनी तेज धूप पड़ रही है, और मई और जून की गर्मी। क्यों जनाब, आप इंसाफ से बताइए कि जब यह काफिला चला था मदीने से और करबला जब तक पहुंचे नहीं, तो आपको मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लू और धूप का कैसे मुकाबला किया। आपके जो बच्चे होते हैं अगर धूप में खेल रहे हैं तो फौरन उनको बढ़कर गोद से उठाकर घर में ले आएंगे कि बेटा पंखे के नीचे चले आओ, साए के नीचे चले आओ। मगर हाय हुसैन के शहजादे, हाय अली की लाडलियां, हाय फातिमा की शहजादियां, हाय नबी के नवासे। हाँ, यकीनन इसका सिला आपको इमाम वक्त से मिलेगा। मेरी माएं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे कानों में आवाज आ रही है। क्यों जनाब, आप यकीन मानिए कि इमाम हुसैन, जितना आप इमाम हुसैन को चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा इमाम हुसैन आपको चाहते हैं। मोहब्बत दोनों तरफ से है। जैसे हमने कहा हुसैन, तो आप समझ गए, प्यासे ना, मजलूम ना, बेकस ना, गरीब ना, मुसाफिर ना, परदेसी ना। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं, ऐसे रोएं जैसे हुसैन की मां रोती है। ए अहले बराही, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने रोने का हक अदा कर दिया ना। हुसैन वो मजलूम है जिन पर जमीन रोई, जिन पर आसमान रोया, जिन पर मलक रोए, जिन पर फलक रोया, जिन पर अंबिया रोए। अल्लाह अकबर। हुसैन आपको कितना चाहते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, इमाम आली मकाम जो लोग जियारत कर चुके हैं, हम समय फिर जाएं, और जो नहीं गए हैं वो अपनी आंखों से जाकर देखें। जैसे ही आप सरकार इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होंगे तो जो बाबुल क़िबला है
जहां पर ये जियारत का फिक्रा लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो जब आप उधर से दाखिल होंगे, एक गांव से करबला के 20 किलोमीटर के फासले से एक काफिला आया और वो मातम कर रहे थे। गांव के रहने वाले थे, देहात के रहने वाले थे। पानी बरस चुका था, नंगे पांव नंगे सर थे, उनके पांव मिट्टी में भर गए थे, गीली मिट्टी में। और इमाम हुसैन के हरम में जो कालीन बिछे हुए थे वो लाजवाब कालीन थे, बेमिसाल कालीन थे। तो जैसे ही खादिमों ने देखा कि ये गांव वाला काफिला, गांव की अंजुमन, गांव का दस्ता चला आ रहा है मातम करता हुआ, सर पर मातम करता हुआ, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह अलिया, अल्लाह अकबर। तो खादिमों ने क्या किया, एक बार वो कालीन को लपेटा और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पांव से कालीन खराब हो जाए। तो वो जो काफिले का सरदार था, जैसे यहां होता है प्रधान, वैसे ही वहां कबीले का सरदार होता है। जो उस कबीले का सरदार था वो इमाम हुसैन के दरवाजे तक आया। उसने कहा अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह आए। उसके बाद फरमाया कि अस्सलाम अलैका या अखील अब्बास, अय अब्बास के भाई मेरा आपका सलाम हो। उसके बाद कहा कि फर्जंद रसूल, यहां तक तो मैं आ गया हूं मगर अब दरवाजे बंद हो गए, आगे हम नहीं आ सकते। भाई ये सुनना था। एक बार दरवाजे खुले, कालीन निकले, कालीन बाहर, आवाज आई गई थे, अरे ये मेहमान हैं, इनको आने दो, हमको तुम्हारा कालीन नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया कि कालीन नहीं चाहिए, ये मेरे आजादार हैं, इनको आने दो। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो वैसे ही दाखिल हुए। इमाम ने फरमा दिया कि हमें कालीन प्यारे नहीं है, हमें ये आजादार प्यारे हैं, हमें ये मातमदार प्यारे हैं। आप इंसाफ से बताइए। अल्लाह अकबर। हजरत जहरा का पुरसा देने के लिए आए सऊदी अरब में फातिमा के मजार को मिस्मार कर दिया गया। अरे इमाम वक्त पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह अकबर। इसका कोई एहसान नहीं कर सकता। बस मैंने बात को तमाम किया। इमाम आली मकाम सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रवायत है, मजलिस तमाम हो रही है। इमाम हुसैन कितना आपको चाहते हैं आपको मालूम है। यानी हजरत अब्बास के हवाले से अगर कोई भी दुआ मांगी जाए तो यकीनन कबूल होती है। हजरत अब्बास सुभान अल्लाह, सारे नबूवतों के मुश्किल कुशा है हुसैन। हर नबी की मुश्किल को हल किया हुसैन ने, मगर हुसैन की मुश्किल को हजरत अब्बास, अल्लाह अकबर। यही तो फरमाया था कि भैया अब्बास, जब तक तुम जिंदा रहे हमारी कमर सलामत रही। ए भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। ए मेरे भैया, एक बार आवाज दे दो। मुझे भाई कहकर आवाज दी। ए भैया हुसैन, रूह जन्नत को परवास कर जाए। इलाही बहक़ ज़हरा वाबीहा वबालुहा वबनुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीयन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़ि हुसैन शहीद व अंतल क़दीमुल एहसान। जिन हजरात को गदीर के पर्चे चाहिए वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं और ले जाकर इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह।